جب ہم نے سیلاب کی خبر سنی اور لوگوں کو تکلیف میں دیکھا تو ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اسی طرح دل دہلا دینے والی کہانیاں ہر روز رونما ہو رہی ہیں۔ تو نظر تو آٹو انڈسٹری کی طرف ہی ہے کہ فیول سیونگ آٹو انڈسٹری سے آئے گی۔ تو ایک بات بالکل کلیئر ہے، انڈسٹری از گلوبلی موونگ ٹورڈز انرجی ایفیشینٹ کارس۔ الیکٹرک کارس آر کمپلیٹلی ڈفرنٹ products, different beast. They don't use any type of fuel. They run on electricity. اور اگر آپ کا انرجی مکس جو ہے وہ رینیویبل ہے، یعنی کہ آپ ونڈ انرجی پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا سولر انرجی پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا آپ ہائیڈرو پاور پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ جو آپ کی جو فیول کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ One thing we've noticed is that the people in Nanning, they love biscuits. So ایک چیز پر ہم نے غور کیا ہے کہ ناننگ کے لوگ بسکٹ پسند کرتے ہیں۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام بھاگ چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید، میں ہوں نسرین۔ اس سال جون سے اب تک پاکستان تباہ کن سیلاب کی زد میں رہا۔ چین نے پاکستان کو فوری طور پر متعلقہ سامان اور نقد امداد فراہم کی۔ بہت سی چینی کمپنیاں اور انجمنیں بھی اپنے طور پر امداد و حمایت کر رہی ہیں۔ آئیے تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ پاکستان میں چینی کاروباری ادارے اور ایسوسی ایشنز پاکستان کی سیلاب سے بچاؤ کی کوششوں میں مدد کے لیے مختلف اشیاء کا عطیہ دیتے رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں حالیہ شدید سیلاب نے بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا ہے۔ حال ہی میں صوبہ پنجاب میں 6 چینی کمپنیوں نے مشترکہ طور پر پانڈا انڈسٹریز ایسوسی ایشن قائم کی ہے، جس نے پنجاب میں 4000 سیلاب زدگان کے لیے 60 لاکھ روپے نقد اور 80 لاکھ روپے کے کپڑے اکٹھے کیے۔ When we got this news about the flood, we see so many people. جب ہم نے سیلاب کی خبر سنی اور لوگوں کو تکلیف میں دیکھا تو ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف ایک کمپنی کی صلاحیت بہت محدود ہے، لہٰذا ہم نے پانڈا انڈسٹریز ایسوسی ایشن بنائی اور یہاں کی تمام کمپنیوں سے مدد کے لیے درخواست کی، جس کا ہمیں ان کی طرف سے بہت تعاون رہا۔ They came forward as if something has happened in their own country. یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ پنجاب میں کام کرنے والی چینی تاجر برادری سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کس طرح آگے آئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی تنخواہوں کا کچھ حصہ رضاکارانہ طور پر اس عظیم مقصد کے لیے عطیہ کر دیا۔ ان کے برادرانہ جذبات بالکل ایسے ہی تھے جیسے اس تباہی نے ان کے اپنے مادر وطن کو نشانہ بنایا ہو۔ چین اور پاکستان سدا بہار تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ یہاں مزید مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ ہم پر امید ہیں کہ جنوبی پنجاب سمیت آفت زدہ علاقوں کے لوگ جلد ہی مشکلات پر قابو پا لیں گے، پیداوار اور معمول کی زندگی دوبارہ شروع کریں گے اور اپنے خوبصورت گھروں کی تعمیر نو کریں گے۔ اسی طرح چائنا گیزوبا گروپ کارپوریشن نے پاکستان میں اپنی کمپنی کے عملے کے لیے عطیے کی مہم شروع کی اور 1.3 ملین روپے کا امدادی سامان عطیہ کیا۔ کمپنی نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر سڑکوں اور پلوں کو بچانے کے لیے بھی کام کیا، جو 25 اگست کو ضلع مانسیرا کی کاغان ویلی میں ایس کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے قریب پہاڑی سیلابی ریلے سے تباہ ہو گئے تھے۔ اس سے قبل جولائی میں قراقرم ہائی وے کے کئی حصوں سے رابطے چٹانیں گرنے سے منقطع ہو گئے تھے، جس سے مقامی لوگ پھنس گئے تھے۔ ٹریفک کی بحالی اور امدادی سامان کی نقل و حمل کو یقینی بنانے کے لیے چینی انجینئرز نے اپنے پاکستانی ہم منصبوں کی مدد کی تاکہ قراقرم ہائی وے کو ملانے والے اوچھر پل اور بیلی پل کی فوری مرمت کی جا سکے۔ اس مشکل وقت میں مزید چینی ادارے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آل پاکستان چائنیز انٹرپرائزز ایسوسی ایشن APCEA نے اپنے 28 رکنی اداروں کے تعاون سے وزیراعظم کے فلڈ ریلیف فنڈ 2022 میں 15 ملین روپے کا عطیہ دیا۔ چائنا پاکستان یوتھ ایکسچینج کمیونٹی کے نام سے ایک سول گروپ نے اگست سے آن لائن فنڈ ریزنگ شروع کی۔ انہوں نے مختلف اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے خیمے، خوراک، روزمرہ کی ضروریات اور دیگر سامان خریدنے کے لیے تقریباً 2 ملین RMB جمع کیے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے جانوروں کی پناہ گاہوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی PVC شیٹس، چارہ اور جانوروں کے لیے چارہ بھی خریدا۔ ہمیں چین اور پاکستان دونوں جگہوں سے بہت سی فون کالز موصول ہوئیں جو مدد کرنا چاہتے تھے۔
چین میں ہمارے پاس پرائمری اسکول کا ایک ڈونر ہے جس نے اپنی تمام جیب خرچ عطیہ کر دی۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے پاس ایک حاملہ رضاکار ہے جس نے فرنٹ لائن پر ہمارے لیے سامان خریدنے پر اصرار کیا۔ اسی طرح دل دہلا دینے والی کہانیاں ہر روز رونما ہو رہی ہیں۔ جبکہ چین میں چینی عوام، کاروباری ادارے اور چین بھر سے تنظیمیں بھی اپنے طور پر مدد کی پیشکش کر رہی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے بیجنگ میں پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے چینی لوگ کے عنوان سے عطیہ کی تقریب میں پاکستان کو 125 ملین RMB مالیت کی نقدی اور سامان عطیہ کیا۔ ہمارے اس اقدام کا مثبت جواب ملا ہے۔ ہم نے 1,03,72,400 RMB کیش اور 114 ملین RMB مالیت کا سامان سمیت کل 125 ملین چینی یوان اکٹھے کیے، جس میں 15 صوبوں اور مختلف شہروں سے بشمول 18 صوبے یا شہر جن کے پاکستان کے ساتھ جڑواں شہروں کے تعلقات ہیں، 24 دوستانہ تنظیمیں، 13 کاروباری ادارے اور سینکڑوں افراد نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ عطیہ در حقیقت بہت فراخ دلی اور بر وقت ہے اور پاکستان کی سیلاب سے متعلق جاری امدادی کوششوں کو تقویت دینے میں بے حد مددگار ثابت ہوگا۔ ہم چین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے بھی تعاون کو گہرا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر موسمیاتی شدت، پیشگی انتباہی نظام، آفات سے بچنے والی تعمیر، توانائی کی منتقلی وغیرہ کے شعبوں میں۔ اب پاکستان چین کی موسمیاتی کمپنیوں کے ساتھ تعاون بڑھا رہا ہے۔ پاکستان اور چین موجودہ موسمی اسٹیشنوں سے حاصل کردہ ڈیٹا کی درستی کو بہتر بنانے کے لیے موسمیاتی معیارات قائم کرنے کے لیے بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ چین پاکستان کو موسمیاتی ریڈار اور سیٹلائٹ ریسیورز وغیرہ فراہم کر سکتا ہے تاکہ 3 جہتی موسمیاتی مشاہداتی نظام قائم کیا جا سکے جو زمین، سمندر، ہوا اور خلا میں موجود آلات کا احاطہ کرتا ہے۔ امدادی عطیات کے علاوہ کئی تنظیمیں سیلاب کے بعد تعمیر نو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں۔ اب ملک کی مختلف فصلیں جیسا کہ کپاس، چاول، تل، ٹماٹر اور کالی مرچ کا تقریباً 50% حصہ سیلاب سے تباہ ہو چکا ہے۔ چونکہ سیلاب کے بعد چاول کی مختلف اقسام کی کاشت کے لیے تدارک ملک کی غذائی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ لانگ پنگ ساؤتھ ایشیا سیڈ R&D سینٹر نے اس سلسلے میں اپنے تجربات کا اشتراک کیا۔ سب سے پہلے فصلوں کی نشوونما کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے سیلابی پانی کو کم بارش والے علاقوں کی طرف موڑ دیں۔ دوسرا، شدید متاثرہ علاقوں میں کم وقت میں اگنے والے چاول کی اقسام اور دیگر فصلیں جیسے گنا یا سبزیوں کو جلد از جلد دوبارہ کاشت کرنا چاہیے۔ تیسرا، خاص طور پر مسائل کو حل کرنے کے لیے صحیح طریقے تلاش کریں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں تباہ کن سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کے حوالے سے دنیا کے لیے ویک اپ کال ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے طویل المدتی کوششوں کی فوری ضرورت ہے۔ کیونکہ جو ہمارا مین ایشو اس وقت جو انوائرمنٹ کا ہے، اگر ہم سائنٹیفکلی اس کی بات کریں تو جو ہمارا پرٹیکولیٹ میٹر ہے PM 2.5 اسپیشلی، وہ چونکہ رائز کرتا ہے، وہ ہمارے جو نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں ان سے بیانڈ جاتا ہے، تو اس کے کنٹرول کرنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم ایک سائڈ پہ جو ہماری انڈسٹریل امیشنز ہیں یا بھٹے کی آلودگی ہے یا وہیکولر امیشنز ہیں اس کو کنٹرول کریں، اور سائڈ بائی سائڈ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہو اور صفائی ستھرائی کا انتظام بہتر ہو، تو انشاءاللہ یہ بہتری آتی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ٹری پلانٹیشن ایکسٹینسو ہو۔ عالمی پیمانے پر الیکٹرک کاروں کی فروخت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سال 2021 میں 6.6 ملین الیکٹرک گاڑیاں فروخت ہوئیں، جبکہ 2022 میں اب تک کی فروخت گزشتہ پورے سال کی فروخت سے زائد ہو چکی ہے۔ عالمی سطح پر الیکٹرک گاڑیاں ترقی کے لیے تیزی سے اپنا راستہ ہموار کر رہی ہیں، اور پاکستان نے بھی اس صنعت میں پہلا قدم رکھا ہے۔ عالمی سطح پر اخراج کے اہداف اور روایتی پیٹرول اور ڈیزل کاروں کے خطرات کے بارے میں مسلسل بڑھتی ہوئی آگاہی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے لیے EVs کا رخ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی مقامی کمپنیاں اور JVs بھی اس شعبے میں کوششیں کر رہی ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام دانش دیوان ہے۔
ہماری کمپنی نووا موبلٹی کے نام سے ہے. یہ ہمارا پہلا الیکٹرک کمرشل وہیکل ہے ایکو دوز کے نام سے. ابھی ہمارے میجر کلائنٹس ڈیولپ ہم کر رہے ہیں بیکاز ہم نے وہیکل ہماری ابھی ہی لانچ کری ہے. بٹ انٹرسٹ کافی پاکستان کے مشہور ڈسٹریبیوٹر سے، لاجسٹکس کمپنی سے اور مختلف انڈسٹریلسٹ سے ابھی ہے. تو نظر تو آٹو انڈسٹری کی طرف ہی ہے کہ فیول سیونگ آٹو انڈسٹری سے آئے گی. تو ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ دا انڈسٹری گلوبلی از موونگ ٹورڈز انرجی ایفیشینٹ کارس. Electric cars are completely different products, different beast. They don't use any type of fuel. They run on electricity. اور اگر آپ کا انرجی مکس جو ہے وہ رینیویبل ہے، یعنی کہ آپ ونڈ انرجی پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا سولر انرجی پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا آپ ہائیڈرو پاور پہ ڈپینڈنٹ ہیں، تو یہ جو آپ کی جو فیول کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں پاکستان میں زیادہ جو مڈل کلاس ہے ان کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج جو انکریزنگ فیول پرائسز ہی ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں الیکٹرک یا کوئی ہائیبرڈ گاڑی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیپسٹ یا ایک اکنامیکل ورژن ادھر انٹروڈیوس کرا جائیں تو ان کی کافی ادھر ڈیمانڈ ہے پاکستان کے اندر. ای وی انڈسٹری پاکستان میں بڑی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے. تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ای وی کی آبادی کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں سے مستقبل میں کہاں تک کا سفر کتنا طویل ہے؟ دیکھیے نمبر 1 چیز ایک ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ نوٹ کرنے والی کہ ہمارا کنزیومر جو ہے نا وہ بہت سمجھدار ہے. ہمارے کنزیومر کو گاڑی وہ چاہیے ہے کہ جو اس کے پاس کمبلشن انجن کے مقابلے کی ہو. اس کو الیکٹرک گاڑی وہ چاہیے. الیکٹرک گاڑی اس کو وہ چاہیے کہ وہ اگر گھر سے نکلے چاہے وہ اپنے سٹی میں ٹریول کرے یا انٹر سٹی ٹریول کرے. تو ایک تھوڑی سی یہ ہمارا ابھی تک جو ہے نا ہم اس کے اندر ہم جو ہے نا وہ ابھی اس حوالے سے پلاننگ ہماری بہت ضروری ہے اور ابھی بھی ہم پیچھے ہیں. ہماری انفراسٹرکچر کی پلاننگ بہت ضروری ہے اس حوالے سے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ رول پلے کرے گا. ابھی شروع کر دیا ہے. جیسے شیل نے کراچی میں کچھ اسٹیشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنے چارجنگ اسٹیشن بنا دیے ہیں. پرائیویٹلی بھی کچھ کمپنیز ہیں وہ کر رہی ہیں اور لاہور میں بھی جو ہے گو کے پیٹرول پمپس ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے چارجنگ اسٹیشن کیے ہیں. انفراسٹرکچر از ناٹ ریڈی فار ای وی. تو میں اس سوال کا بڑا سمپل جواب دیتا ہوں. جو دودھ ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہوتا نہیں ہے، تو اس کا ایک انفراسٹرکچر اویلیبل ہے. جو تیل ہم استعمال کرتے ہیں وہ تو ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے. وہ کشتیوں میں سے اور شپس میں سے ہمارے پورٹ آتا ہے، پھر وہاں سے پمپ ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ ڈیلیور ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں پہنچتا ہے. کوئی بھی چیز اٹھا لیں اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. عارضی طور پر ناکامی انفراسٹرکچر سے مایوس ہونے کے بجائے لوگوں کو الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت کو ترقی دینے میں پاکستان کے منفرد فوائد سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. کہ پاکستان از اے ہائی انسولیشن کنٹری. تو پاکستان میں سورج جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ آتا ہے، تو ہمیں تو انرجی کی ضرورت نہیں ہے. ایک تخمینہ ہے، ایک اسیسمنٹ ہے کہ 5 مرلے کے گھر کی چھت پہ جو سورج سے ہم انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ اس گھر کی جو موبلٹی کی ضرورت ہے اسے پورا کر سکتا ہے. تو اگر آپ 1 کلو واٹ کی سولر کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے 4 کلو واٹ پاور جنریٹ ہوتی ہے. 1:4 کا ریشو. ریسورس وائز وی آر بلیسڈ. ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں گا. دنیا میں لیتھیم سب سے زیادہ چلی میں پروڈیوس ہوتا ہے اور نکل سب سے زیادہ انڈونیشیا میں پروڈیوس ہوتا ہے. یہ دونوں ملک جو ہیں وہ بیٹریز کی جو را مٹیریل ہے اس کے ہب ہیں. ہمارے ساتھ افغانستان ہے. آج تک دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں ٹوٹل جو نیچرل ریسورس ہے ان ٹرمز آف منرلز وہ کیا ہے. ایکسپلور ہی نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹرمز آف را مٹیریل وی آر not if not richer than these countries, at least we have an opportunity کہ بیٹریز کے لیے جو را مٹیریل ہیں
وہ ہمیں اپنے ہی ملک میں یا اپنے پڑوسی ملک میں مل جائیں. الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے میں چین کا بنیادی فائدہ ہے اور چینی کمپنیاں پاکستان میں آئیں اور مارکیٹ کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری بھی کی. آج سے 10 سال پہلے چائنا اس ریس میں آیا, گاڑیوں کی ریس میں آیا. چائنا نے کیا دیکھا ہوگا؟ چائنا نے دیکھا کہ یار بہترین انجن فلاں ملک بناتا ہے, بہترین گاڑی فلاں ملک بناتا ہے, ٹھیک ہے, بہترین ٹرانسمیشن فلاں ملک بناتا ہے, تیل فلاں ملک کے پاس ہے. ان ساری سچویشن میں اس نے کہا کہ میرا کیا ہے, اور اس نے اپنا ای وی بنا لیا. اس وقت چائنا کی کمپنی دنیا کی سب سے زیادہ الیکٹرک کارز بیچنے والی کمپنی ہے. اگر آپ چائنیز اسٹریٹجی کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس کی جد و جہد بھی نہیں کرتے, اور جو دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو بیٹری میں اور ای وی ٹیکنالوجی میں پاکستان کے ساتھ پہلے بھی چائنا پاکستان کے لیے گاڑیاں بنا رہا ہے اور پارٹس وغیرہ بنا رہا ہے. تو کیونکہ جیپنیز گاڑیوں کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہائی ہو گئی ہیں, تو چائنا کو بالکل خاص طور پہ الیکٹرک اور ہائبرڈ گاڑیوں پہ مل کے دونوں کو کام کرنا چاہیے. دیکھیے چائنا کی جو آٹو انڈسٹری ہم سے کافی سالوں آگے ہے, بٹ اگر کوئی چائنا 1980s میں جاتا تو وہاں کوئی آٹو انڈسٹری تھی نہیں. تو آئی تھنک اس سے ہم سیکھ ہی سکتے ہیں اور اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو چائنا سے ایک جو بہت بڑی لرننگ ہے کہ ہر چیز وہاں بنتی ہے, اینڈ ایز پاکستان ہم بھی اس کو لے کے یہاں بنانے کی کوشش کریں رادر دین باہر سے ہی منگائیں. سب سے بڑی لرننگ یہی ہے. ہماری رینج میں نہ صرف الیکٹرک کارز ہیں بلکہ ہائبرڈ کارز ہیں اور پلگ ان ہائبرڈ کارز ہیں, اور وہ انہی پلیٹ فارم پر ہیں جس پلیٹ فارم کو ہم پاکستان میں لگا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور قوموں کی طرح پاکستان کو بھی موو کرنا پڑے گا فرام کنونشنل انجنس ٹو انرجی ایفیشینٹ انجنس, جس میں ہائبرڈ انجنس بھی آتے ہیں اور الیکٹرک کارز بھی آتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام یونس غزالی ہے اور آپ سب کو بہت مبارکباد, کیونکہ چائنا میں ایک اور پاکستانی پویلین سٹارٹ ہو چکا ہے کافی خوبصورت سی سٹی میں. اور یہاں پہ یہ پاکستانی پویلین ایک عام پویلین نہیں ہے, یہ پرماننٹ پویلین ہے جہاں پہ پاکستانی بزنس مینس یہاں پہ آ کے اپنے پروڈکٹ ڈسپلے کر سکتے ہیں اور اسے سیل کر سکتے ہیں. اور چائنیز لوگ ہمارے دوست بہت پسند کرتے ہیں پاکستانی پروڈکٹس, چاہے وہ کپڑے ہوں یا فروٹ ہوں یا دوسرے پروڈکٹس ہوں پاکستانی, اور یہ پروڈکٹس جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے اپنے ملک کو ایک اچھی سطح پہ جا کے اسے پریزنٹ کرنا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جگہ ابھی باقی ہے, کیونکہ یہ ابھی شروع ہوا ہے, تو ابھی اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ آ کے پاکستانی پروڈکٹس کو ڈسپلے لگایا جا سکتا ہے, اسے سیل کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں, لیٹس گو. منفرد پیٹرن والے نٹ ویئر, کرسٹل کلیئر جیڈ, شاندار نقش و نگار سے بنے ہوئے لکڑی کے فرنیچر اور ہاتھ سے بنی مختلف مصنوعات کے ساتھ 19ویں چائنا آسیان ایکسپو میں پاکستانی مصنوعات نے خاصی توجہ حاصل کی. یہاں پاکستانی اشیاء بہت زیادہ ہیں اور وہ قدرتی لگتی ہیں. زیادہ اہم طور پر میں محسوس کرتی ہوں کہ چینی ثقافت ان اشیاء سے مربوط رہی ہے, چنانچہ میں ان میں خاص دلچسپی لیتی ہوں, خاص طور پر اس پیالی میں. مجھے چائے پینا پسند ہے. مجھے سفید نیلم سے بنی ہوئی اس قدر شفاف پیالی کبھی نہیں ملی. یہ مجھے پہلی نظر میں پرکشش لگی اور میں یہاں آئے بغیر نہ رہ سکی. اسے پا کر مجھے خاص طور پر بڑا پرجوش محسوس ہوا. میں خوش خوراک ہوں. پاکستان کے میٹھے کیک بہت اچھے لگتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں ان کا ذائقہ چکھنے آتے ہیں اور میں بھی ان کے پیچھے چلا آیا. یہ لذیذ ہے اور قیمت معقول ہے. مجھے اس کی لذت نے راغب کیا, چنانچہ میں نے کچھ خرید لیے. یہ سکارف عمدہ کوالٹی کا ہے. اس کا لمس محسوس کیا جا سکتا ہے. میں اس کے رنگ, بناوٹ اور موٹائی سے مطمئن ہوں. چینی صارفین پاکستانی مصنوعات اور چینی اور پاکستانی مصنوعات میں فرق سے بخوبی واقف ہیں. وہ پاکستانی اشیاء کی انفرادیت کو پسند کرتے ہیں اور پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ نفیس اور شفاف ہے. چینی جیڈ ایسا نہیں ہوتا. چین میں جیڈ مقبول ہے, لیکن پاکستانی جیڈ خاص رنگ کے ساتھ سفید جیڈ جیسے ہیں. یہ پاکستانی مصنوعات مجھے بہت پرکشش لگتی ہیں. چین میں یہ عام طور پر کشمیرہ یا اون سے بنائے جاتے ہیں, لیکن پاکستانی شاہتوش سے بنائے جاتے ہیں. یہ مختلف محسوس ہوتے ہیں. یہ زیادہ نرم اور زیادہ ہلکے ہیں.
कुछ पाकिस्तानी कालीनों के मुनफरिद अंदाज उन्हें दिखने में बदेसी बनाते हैं। 我曾经有过非常强烈的想法要去巴基斯坦。 मैं पाकिस्तान जाना चाहती थी क्योंकि जब मैं ईरान में सफ़र कर रही थी तो कुछ पाकिस्तानियों से मिली। जब मैं सिंकियांग में सफ़र कर रही थी तो भी मैं पाकिस्तानियों से मिली। मैं वाकई पाकिस्तान जाना चाहती थी क्योंकि ये मुल्क हमारे बहुत करीब था और पाकिस्तानी लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। लेकिन अब बैरून मुल्क जाना शायद इतना आसान ना हो। हम इस नुमाइश में आने के लिए शदीद तमन्ना रखते थे क्योंकि इस नुमाइश के ज़रिए हम पाकिस्तान के बारे में कुछ ख़यालात हासिल कर सकते थे। चीन और आसियान ममालिक के सार्फिन को राग़िब करने के लिए पाकिस्तानी नुमाइश कुनिंदगान ने भी भरपूर कोशिशें की हैं। फूड एग्जीबिटर फुरकान मावानी ने अपनी मसनूआत को पुरजोश अंदाज में मुतारफ़ कराया। उन्होंने कहा कि चीन आसियान एक्सपो में शिरकत का ये उनका दूसरा साल है। पिछले साल वो जो खाना एक्सपो में लाए थे वो फ़रोख्त हो गया था। इस साल वो ज़्यादा सामान लाए हैं। As you can see, we have quite a few different kinds of biscuits and puff pastries. जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बिस्किट्स और पेस्ट्रियाँ हैं। हमारे यहाँ 4 मुख्तलिफ़ किस्म के विज़िटर्स आते हैं। हमने पहले बिस्किट्स को तरतीब दी। इसमें बुनियादी तौर पर एक ही पैकेट में 8 मुख्तलिफ़ किस्म के जायके हैं। फिर हमारे पास चॉकलेट वनीला है। हमने गौर किया है कि चीनी इसे पसंद करते हैं, वो पेस्ट्रियाँ पसंद करते हैं और वो ये चॉकलेट वनीला पसंद करते हैं। हमारे पास क्लासिक चॉकलेट भी है जो बुनियादी तौर पर चॉकलेट बिस्किट और स्ट्रॉबेरी जैम है। पाकिस्तानी मसालेदार खाना पसंद करते हैं। उनके काली मिर्च, हल्दी वगैरह से बनाए गए सालन दुनिया भर में मशहूर हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी पकवान चाहे गोश्त, मछली, फलियां या सब्जियों से बने हों, मसालेदार होते हैं, जिन्हें चीनी लोग पसंद करते हैं। One thing we've noticed is that the people in Nanning, they love biscuits. एक चीज़ पर हमने गौर किया है कि नानिंग के लोग बिस्किट पसंद करते हैं। ये हमारे लिए वाकई चश्मकुशा था। हमने गौर किया कि चीनी लोग हमारे खाने पसंद करते हैं। ये हमारे लिए हैरान कुन था क्योंकि हम सोचते थे कि पाकिस्तानी जायके वाकई तीखे यानी तेज़ होते हैं। हम असल में चटखारेदार चीज़ें पसंद करते हैं, वाकई बहुत तीखी और बहुत मीठी चीज़ें। लेकिन जब हम चीन में आए और अपने बिस्किट यहाँ मुतारिफ़ करवाए और वो बहुत मकबूल हुए तो हमें बहुत हैरानी हुई। हमें ये बात अच्छी लगी कि पाकिस्तानी जायके चीनी आवाम चख सकते हैं और उनका मज़ा ले सकते हैं। हमने ये देखा है कि पाकिस्तानियों के कारोबार को फैलाने के लिए चीन एक बड़ा मुल्क है। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो अपने चीनी भाइयों के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद को मेरी तजवीज़ है कि चीनी आबादी को देखें और गौर करें कि उनकी दिलचस्पियाँ क्या हैं और मकामी जायके कौन से हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ बेची जा सकती हैं बल्कि चीनी आवाम उन्हें कबूल भी कर सकते हैं। 2022 की पहली तिमाही में पाकिस्तान की चीन को चावल की बरामदात $225.25 मिलियन से तजावज़ कर गईं। अवामी जमहूरियत चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान से चीन को टोटा चावल की फ़रोख्त के हुजम में 40.27% इजाफा हुआ है। फुरकान इस साल भी चीन आसियान एक्सपो में चावल लाए थे। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन आसियान एक्सपो के दौरान 28 ऑनलाइन और ऑफलाइन इक्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ मुनक्किद हुईं और 3,500 तावन तय पाए, जिनमें से 1,000 से ज़्यादा ऑनलाइन हासिल किए गए। अब आपने पाकिस्तान के लिए ये ऑनलाइन पेविलियन बना दिए हैं और आपने अपनी सेल बढ़ाने के लिए मसनूआत सजा रखी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि इन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की चीन के कौमी छुट्टियों के दिनों में कुछ तशहीरी तकरीबात हों, जैसा कि चीन का कौमी दिन, चीनी नया साल और 11/11 सेल और जून में भी एक बड़ी सेल हो। इन दिनों में हम तजवीज़ कर रहे हैं कि इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की खुसूसी तशहीरी तकरीबात ऑनलाइन हों, चुनांचे ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी मसनूआत देख सकें और वो पाकिस्तानी मसनूआत ख़रीद सकें। यहाँ कुछ ऑनलाइन सेल भी है और लोगों के ज़रिए भी जिन्हें हम राय साज रहनुमा कहते हैं, चुनांचे हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन आएँ और पाकिस्तानी मसनूआत देखें और इन दिनों या इन ख़ास मौक़े पर पाकिस्तानी मसनूआत बेचें। हम हमेशा लोगों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो इन पेविलियंस को देखें और तबई तौर पर मौजूद जगहों पर भी जाएं। अगर आप मसनूआत देखना चाहते हैं तो
وہ ہمارے طبعی طور پر موجود مصنوعات اور پیویلین دیکھنے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس طریقے سے ہم چینی صارفین کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی مصنوعات خریدیں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔